کہ تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم، فاقے پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتے ہیں۔ دوستو اسکرین پر جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کسی گلف کنٹری کی ویڈیو نہیں ہے، ہمارے ملک کے مشہور صوبے کے مشہور ضلع کی ویڈیو ہے، سدھارتھ نگر۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس شادی میں خبر یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 20 لاکھ روپے لٹائے۔ کتنے؟ 20 لاکھ روپے۔ وہ مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ امی کہا کرتی تھیں کہ بیٹا فضول خرچی زیادہ مت کرنا، تو مجھے امی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر اس کے بعد زندگی کے ایک موڑ پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ جذبات جو میں نے غلط لوگوں پر خرچ کیے تھے نا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی فضول خرچی تھی اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ یاد رکھنا کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ 8 ایسے پوائنٹس بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی شادی کو سادی بنا سکتے ہیں، آسان بنا سکتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم، فاقے پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتے ہیں۔ اس لیے آج حالات اچھے ہیں، ہم خوشی میں آ کر، جذبات میں آ کر خوب خرچ کرتے ہیں۔ ہاں ہمارا آخری بیٹا ہے بھائی، ایک ہی بیٹا ہے، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، اس نام پہ بہت خرچ کرتے ہو نا۔ اس کے بعد جب زندگی کے کسی موڑ پر، میں ایک نہیں کئیوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اللہ کی قسم، زندگی میں بڑے خوشحال تھے، لیکن ایسے موڑ پر لا کر کے انہیں زندگی نے کھڑا کیا ہے کہ آج وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسے حالات ہماری زندگی میں آئیں، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، لیکن ہمیں گریز کرنا چاہیے فضول خرچی کرنے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی شادی کو آسان بنانا چاہتے ہیں نا، نیت کو درست کر لیں۔ شادی کو ایک رسم کی طرح نہ کریں کہ چلو ایک رسم ہے ادا کر دینی، نہیں، یہ ایک عبادت ہے، سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کارڈ میں تو بڑے بڑے حروف میں، بڑے بڑے الفاظ میں چھپوایا ہوتا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو یہ سنت کہاں مر جاتی ہے بھائی؟ نکاح کے موقع پر رسم و رواج کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، فضول خرچی کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہیں، گانے بجانے سے ہم پیچھے نہیں ہیں، جماگی کرنے سے پیچھے نہیں ہیں، یعنی جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں ہر ایک رسم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھابیاں اپنے دیوروں کو پکڑ پکڑ کر کے جو ہے ہلدی لگا رہی ہیں یا جو ہے ان کی مالش کر رہی ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی ہے، حیا نہیں آتی، ہماری حیا مر جاتی ہے۔ ارے اللہ والو، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بدلنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی، ہماری جو تقریب ہے نکاح کی وہ سادی ہونی چاہیے، یعنی سادہ تقریب ہو، بہت زیادہ اس کے اندر ہنگامہ آرائی نہ ہو، اور سکون جگہ پر جو ہے ہم شادی کریں، ٹھیک ہی بہت زیادہ مہنگے ہالس وغیرہ بک نہ کریں۔ جیسے کہ ہم عام طور پہ شہروں میں یہ ہوتا ہے، جگہیں جو ہے میسر نہیں ہوتی ہیں، لوگ بڑے بڑے ہالس بک کرتے ہیں۔ آپ کوشش یہ کرو کہ ایسے ہالس بک کیے جائیں جہاں پر زیادہ پیسے نہ لگیں یا زیادہ دکھاوا نہ ہو، صرف قریبی رشتہ داروں کو، دوستوں کو مدعو کریں۔ ایسا ہوتا ہے، میں ساؤتھ میں تھا کہ وہاں لوگ کی دعوتیں نہیں ہوتی ان کو بھی دعوت دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی شادی ہے اور آپ نے اپنے دوست کو کہا کہ بھائی شادی میں آنا ہے، تو اب آپ کا دوست اپنے دوست کو بولتا ہے بھائی فلاں جگہ شادی ہے، دوست کی آنا ہے تم کو بھی، وہ اپنے دوست کو بولتا ہے، ایسے مطلب یہ پورا چین بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ لوگ شادی میں شریک ہوتے ہیں اور بیچارہ دولہا پریشان ہے کہ فلاں کو تو میں نے بلایا نہیں، وہ کہاں سے آ گیا؟ اب کہاں آپ جو ہے اس کو دیکھتے بیٹھو گے، اس کی انکوائری کرو گے کہ بھائی کس نے بلایا ہے؟ یہ حالات ہیں۔ تو جب آپ کو دعوت دی جائے تب آپ جایا کیجیے، اور اگر کسی کو لے جانا ہو تو آپ اس آدمی سے اجازت طلب کریں جس کے یہاں تقریب منعقد ہونے والی ہے، تب یہ درست ہے، ورنہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی پکڑ کر کے لے کر کے چلے گئے۔ تیسری چیز یہ ہے دوستو کہ شادی میں فضول خرچی سے اجتناب کریں۔ میں 8 پوائنٹس رکھوں گا انشاءاللہ، غور سے سنیے گا۔ فضول خرچی سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ لباس، زیورات، کپڑے، آپس میں مہنگے کپڑے لین دین کرنا، لڑکی والے لڑکے والوں کے لیے کپڑے خرید کر لے جا رہے ہیں، لڑکے والے لڑکی والوں کے لیے، کوئی مطلب نہیں نکل رہا ہے۔ اس کے بعد کے گھر والے جہیز کے نام پہ بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ ارے دینا پڑتا نا بھائی، بچی ہے ہماری، تحفہ ہے، آخری بچی ہے، دینا پڑے گا، جہیز دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جب وراثت دینے کی بات آتی ہے تو غبن کر کے بیٹھ جاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ کھا کے بیٹھ جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا حق نہ مارو، اس کو اس کا حق دو، اللہ کے یہاں ورنہ جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ بچ نہیں پاؤ گے کہ ہم نے شادی کی تھی تو شادی کر کے جو ہے ہم بس نکل گئے، اس میں جو خرچ ہوا بس ہو گیا خلاص، نہیں، آپ کو دینا پڑے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے مہمان نوازی میں اعتدال ہونا چاہیے۔ دعوت ولیمہ میں جو ہے صرف ضرورت کے مطابق کھانے کا انتظام کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ بہت سارے ڈھیر سارے اسٹارٹرز اور بہت ساری چیزیں آپ نے بنوا دی اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ لوگ آدھا کھا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ پھینک رہے ہیں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، اعتدال ضروری ہے. مہنگے پکوان ہو یا اضافی جو ہے ضیافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں، ٹھیک ہے، دل سے کریں، اچھے سے استقبال کریں جتنا آپ خرچ کر، لیکن ہاں یاد رکھیں نیت صاف ہونی چاہیے. یار ہمارے یہاں شادیوں کا حال یہ ہے بیچارے، اللہ معاف کرے ان باورچیوں کو، نکاح کی تقریب ہوتی ہے یا ولیمہ ہوتا ہے تو باقاعدہ یا تو ان کو کہا جاتا ہے یا بیچارے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں کہ چاول میں یہ فارچون کا تیل جو ہے اچھے خاصے انداز میں ملایا جاتا ہے. کھانے والے لوگ ذرا 2 لقمہ کم کھائیں گے ورنہ کھانا نہیں آ سکتا. مطلب اگر اچھی کوالٹی کا ہم نے بنا دیا، تیل وغیرہ اتنا نہیں ڈالا نا، تو لوگ زیادہ کھا لیں گے. ارے اللہ والو نیت تو درست کر لو بھائی، کھلا رہے ہو تو کم سے کم ایمانداری کے ساتھ تو کھلاؤ. بے ایمانی کیوں کرتے ہو یار؟ کہ اگر تمہاری یہ نیت ہے کہ لوگ زیادہ نہ کھانے پائیں تو دعوت ہی کیوں دیتے ہو بھائی؟ دیتے ہو، کیا ضرورت ہے دعوت دینے کی؟ تو اس لیے جو ہے ان تمام چیزوں سے بچیں. 5ویں چیز یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی پاسداری ہونی چاہیے. نکاح کو مساجد میں نہیں کہتا ہوں کہ مسجد میں کرنا ہے سنت ہے، نہیں، ٹھیک ہے، فنکشن ہال وغیرہ میں کرنے سے تو بہتر ہے، کیونکہ مسجد یہ روئے زمین کی اچھی جگہ ہے، سب سے بہتر جگہ. احب البلاد الی اللہ مساجدھا، کہ سب سے بہترین جگہیں جو ہیں اللہ کے گھر ہیں. جب تقریب ہو تو بہت ساری جو رسومات ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. کون سے رسومات؟ موسیقی، گانے بجانے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ نکاح کی تقریب جب ختم ہوتی ہے نا، اس کے بعد ڈانس ہونے لگتے ہیں گھروں میں، یا نکاح سے پہلے 1-2 دن پہلے ہی گھروں میں ڈانس ہو رہے ہیں، ہلدیاں لگائی جا رہی ہیں. ہاں، دیوروں کو پکڑ کر کے بھابیاں مالش کرتی. ایسی عورتوں کی غیرت اور ان کا ضمیر کہاں مر جاتا ہے؟ ارے کچھ تو غیرت کر لو، شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ نے اجازت دی ہے آپ کو، جو ہم کریں وہ شریعت کے دائرے میں ہو. ہاں، جیسے اگر بچے کو لگانا ضروری ہی ہے، دادی لگا دے، بزرگ ہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. آج کل یار ہمارے ہاں سیریل نے جو ہے نا حالات بگاڑ دیے ہیں. ہمارا ضمیر اگر مردہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ سیریل ہے، جس کو ہمارے گھروں میں بیٹھ کر کے ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں دیکھا کرتی ہیں. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ خطبہ نکاح اور دعا کا اہتمام ہو. ہمارے یہاں دیکھیے نکاح کے وقت خطبہ نکاح پڑھوایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا جاتا ہے. ایک بات آپ سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ ثابت ہے کہ آپ اجتماعی طور سے دعا کیا کرتے تھے؟ ہاتھ اٹھا کر کے نہیں دعا کرتے تھے نا. پھر ایسا کیوں کرتے ہو یار؟ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ آپ کو دعا دینا ہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے ایک اچھی سی دعا سکھائی ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. دلہن کو خواتین یہ دعا پیش کریں، دولہے کو آپ لوگ پیش کریں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ لیکن نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے جب تک ہم دعا نہ کر لیں اور ہماری نکاح کی تقریب مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے نکاح کے موقع پہ ایک اور عمل انجام دیا جاتا ہے، قابل وغیرہ قاعدہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ. ہمارے ہاں تو ڈھکیا بولتے ہیں، آپ لوگوں کے کیا بولتے ہیں نہیں معلوم، اس میں رکھ کر کے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یعنی کہ نکاح ہوتا ہے. بھائی یہ سب جو ہے ہندوانہ رسم و رواج ہے. اگر ہم اس نیت سے لے کر کے آ رہے ہیں کہ وہ بابرکت چیزیں ہیں، اس سے برکت ہوگی، تب تو شرک تک ہم پہنچ جائیں گے. تو اس لیے ان چیزوں کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. ہاں وہ زیورات جو مہر کے طور پہ آپ نے متعین کیے وہ آپ لے آئیں، لیکن وہ سامنے رکھ کر کے لانا پھر اس کے بعد وہ گلے میں ڈالنا، ہندوانہ رسم و رواج کو فالو، یہ چیز جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، ختم کرنے کی ضرورت ہے. 7ویں چیز ہے کہ مثالی کردار بنائیں. شادی آپ کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہنگامہ آ رہی ہو. جیسے یہاں دیکھیے 20-20 لاکھ روپے لٹائے جا رہے ہیں. بھائی اللہ رحم کرے، مثالی کردار بنائیں. جب لوگ مثال پیش کریں کہ فلاں کے یہاں شادی تھی یار، بڑی سادگی والی شادی تھی، لوگ کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ ارے نہیں ہمارا آخری بیٹا ہے، مولوی صاحب ہو جانے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، آخری بیٹی ہے، اتنی سادگی کے ساتھ کیسے کریں؟ دیکھیے بعض جگہوں پہ غلطی بچے والوں کی تو بعض جگہوں پہ غلطی بچی والوں کی بھی ہوتی ہے. بچے والے بیچارے چاہتے ہیں نہیں ہم سادگی سے کر لیں، بچے نہیں، ہمارا ایک وقار ہے ہمارے شہر میں بھائی، 2-4 لوگ آئیں گے تو کیا عزت رہ جائے گی، آپ لوگ آئیے. تو یہاں غلطی بچی والوں کی ہے. ختم کریں اس رواج کو، مثالی کردار بنائیں. دنیا میں نام کما کر کے کیا کر لو گے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، 40 سال 50 سال ختم ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے لیے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں اور بڑے عزیز دوست تھے ساؤتھ کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. جب ان کے بھائی کی شادی ہوئی اور ہمارے ہاں وہ لوگ جب نکاح کی تقریب میں نے خود نکاح پڑھایا، نکاح کی تقریب ہوئی، ہمارے 7 لوگ آئے تھے، وہ نکاح الحمدللہ ہو گیا، وہ واپس چلے گئے اور بچے کے ساتھ صرف ان کے والد ہیں، والدہ ہیں اور بھائی ہے، اور اب بچی کی رخصتی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. یعنی بچی والوں کے اوپر کوئی لوڈ نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی ذہنی دباؤ نہیں، بڑے آرام سے بڑے سکون سے شادی ہو رہی ہے. شادی ایسی ہونی چاہیے، سادگی کے ساتھ. اور 8ویں چیز یہ ہے کہ دوسرے ضرورت مندوں کا خیال رکھیں. شادی میں اگر ہمیں فضول خرچی کرنے کا شوق ہے، مار دو اپنے اس شوق کو، یہ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو.
غریبوں کو دے دو، کام کر جاؤ جو آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہے نا؟ کیا فائدہ ملے گا فضول خرچی کرنے سے؟ ارے بھائی بڑے بڑے پیسے والے، ہاں اڈانی امبانی جیسے لوگ اپنی شادیوں میں کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر 2-4 دن تذکرے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی نے کیسے شادی کی ہے؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا، نبی کو خود خبر نہیں ملی۔ تو اس طریقے سے نکاح ہونا چاہیے۔ یہ 8 پوائنٹس ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، برائی سے بچائے۔